سب جہانگیر و جہاندار کھڑے ہو جائے، سب جہانگیر و جہاندار کھڑے ہو جائے، سر جھکا کر سبھی سردار کھڑے ہو جائے، سر جھکا کر سبھی سردار کھڑے ہو جائے۔ ارے جنت میں جانے سے روکے گا بھلا کون اس کو، جنت میں جانے سے روکے گا بھلا کون اس کو، جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائے۔ جنت میں جانے سے روکے گا بھلا کون اس کو، جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائے۔ اور اسی کی پلٹ سنیے، شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں، وہ شخص بے وقوف ہے، اللہ کے نہیں، وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ اور حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ حال اس کا دیکھنا بے شک حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ لیجئے اشاروں میں بات کو سمجھئے، بہت تیزی کے ساتھ وقت کی قلت کو مد نظر رکھیں۔ اب تقریر کرنے کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں محب گرامی عالی وقار جناب حافظ ثقلین صاحب قبلہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کے آنے سے قبل ایک زوردار نبی کا نعرہ لگا لیا جائے، زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، زندہ دلی کے ساتھ نعرہ لگائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث اعظم، سرزمین کاسگنج، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صرف 4 مصروں کے ساتھ کہ بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو، بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو۔ دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم الرعوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کی متبالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اس محفل پاک میں آنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسلام نے ہمیں جہاں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، وہیں ہر موڑ پر ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان پر قرآن کو اتارا، اور اس قرآن کو اتارنے کا مقصد جو تھا وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستہ دکھانا تھا۔ لیکن آج قوم مسلم نے اس قرآن کو صرف اپنے گھروں کی طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے، اس کتاب کو صرف برکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں تھا۔ یہ قرآن جب نازل ہوا تو اس کا جو اصلی مقصد تھا وہ ہدایت کا راستہ تھا۔ اسے پڑھ کر، اسے سمجھ کر ہمیں دین سیکھنا اور زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے، اس کے سارے طریقے قرآن کے اندر ہیں۔ لیکن آج ہم قرآن سے دور جا رہے ہیں۔ جہاں قرآن نے ساری طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی، وہیں پر ہمارے لیے یہ طریقہ بھی سکھایا
کہ ہمیں والدین کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، ہمیں والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے ہیں، آج وہ اپنے والدین سے دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے، ذرا دل میں یہ سوچنا، یہ والدین جو ہے یہی دنیا کی ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جانا آپ کو اس دور میں وفا نہیں ملے گی۔ خیر، اس دور میں وفا ڈھونڈنا ایک احمقانہ فعل ہے۔ اگر سچی وفا آج بھی دیکھنا چاہتے ہو تو جا کے والدین کو دیکھ لینا۔ ایک والدین ہے جو ہر حال میں یہ چاہتے ہیں میری خواہش پوری ہو یا نہ ہو لیکن میرے بچوں کی خواہشیں پوری ہوتی چلی جائیں۔ جہاں انسان کبھی کبھی اپنے ٹیلنٹ کے بلبوتے اونچی منزلوں پر نہیں پہنچتا ہے، وہیں کبھی کبھی ماں کی دعاؤں کے اثر سے پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج والدین کی فضیلت اور ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کے بعد کیا انسانوں کو مرتبہ ملا ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور جس نے ماں باپ کی گستاخی کی ہے، جو ماں باپ کی کہنا نہیں مانتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ آج ہم ماں باپ سے دور بھاگ رہے ہیں، یاد رکھو اسی ماں باپ کی قدر تب ہوگی جب یہ ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں سے چلا جائے گا۔ اس ماں باپ کی آج ہم قدر نہیں جانتے۔ میرے بھائی، یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں یہ ایک درخت کی طرح ہے۔ درخت جب تک گھر میں رہتا ہے یا کہیں پر لگا ہوا ہوتا ہے اس کا سایہ جو ہے ہمارے اوپر رہتا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں اس سایہ دار درخت جو ہمارے لیے سایہ کر رہا ہے اس نے اپنے اوپر کتنی دھوپ کو لیا ہے، وہ کتنی مشکلوں سے سورج کی شعاعوں کو روکے ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پہنچا رہا ہے۔ میرے بھائی، یہی والدین ہیں جن کی عمر ہے کہ چارپائی پر آرام سے بیٹھے رہیں، لیکن یہی ماں باپ 8 سے 18 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کرتے رہتے ہیں، یہی کھیتوں میں جا کر کے کام کرتے رہتے ہیں، یہی دکانوں پر اپنی پوری دوپہر کو گزار دیتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں نہ بھوک دیکھتے ہیں۔ تمہاری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اس والدین نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا ہے۔ اگر تم ان والدین کو